آئیے ہم کالج کے طلبا سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. تھوڑا پہنچا بات کریں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ عائشہ صاحبہ، کیا کہیں گے یہ جو واقعہ ہوا اور آپ لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہماری سوسائٹی میں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ پہلی بار نہیں ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعے بڑھتے اس لیے کیونکہ کبھی کسی کو انصاف ملتا ہی نہیں ہے. یہ کیس بھی دبایا جا رہا ہے. لڑکی کا باپ اب بیان دے رہا ہے کہ میری بیٹی سیڑھیوں سے گری ہے. بات خبر یہ بھی سامنے آئی تھی کہ اصل ریپ ہوا وکیل کی طرف سے. ہم لوگوں کی سوسائٹی میں ایسے کیسز کو دبا دیا جاتا ہے، کوئی انصاف نہیں ملتا. 73% کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنی بچیوں کو اتنا اعتماد میں کیوں نہیں لیتے کہ وہ اپنے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہراسمنٹ ہو رہی ہے، مینٹل ہو رہی ہے، ابیوز ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ بتائیں. آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اس وقت آزاد کشمیر بھر کے مختلف علاقوں میں آئے روز ہماری بہنوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ مکمل ناکام ہے، خاموش ہے. آخر کیا وجوہات ہے؟ یہ جو درندے ہیں ان کے خلاف ان کو سزا بھی نہیں دی جا رہی ہے. جب کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ان کی آواز کو دبو دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کے گھر والوں کو پریشرائز کر کے یہ کہہ دیتے کہ بیٹی کی غیرت کا معاملہ ہے، آپ بات دبا دیں. ہم سب کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آتی کہ جو بیٹی ہے وہ زندگی ساری روتی رہے گی، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا اس پہ گزری ہے، یہ ہم کبھی بھی نہیں سوچتے. دوسری بات کہ جو یہ کرتے ہیں وہ موسٹلی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پاور میں ہوتے ہیں. وہ ان کے پاس بہت سارا پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس بہت ساری ایسی سورسز ہوتی ہیں جن کے ذریعے وہ کیس دبا دیتے ہیں. اور یہ بات ہم لوگ آج سے سالوں سے دیکھتے رہے. ہماری ہسٹری میں کوئی ایسا سال نہیں گیا، کوئی ایسا دن نہیں گیا جب ایسا ریپ کیس نہ ہوا. ایک اسٹیٹس کے مطابق 50 سے 57 ریپس ایک دن کے ہوتے ہیں مسٹ. آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آج بھی جب ہم یہاں پنجاب کالج کے باہر پہنچے تو ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں پہ جب بچوں نے احتجاج کیا تو وہاں کے جو پرنسپل صاحبہ ہیں یا صاحبہ ہیں، میں تو ان کو نہیں جانتا، لیکن ان کا طرف سے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں ہم آپ کو واپس اندر نہیں آنے دیتے، کالج کے اندر نہیں آنے دیتے. اس کے خلاف آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ یہ بات آپ ان سے پوچھیں گے کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. السلام علیکم، میرا نام منال فاطمہ خان ہے اور میں پنجاب کالج میں اس وقت پڑھتی ہوں. میں کلاسز میں بالکل آج کل کے چل رہی ہیں. اور ہم لوگوں نے جب یہ سوچا کہ ہم لوگ کیوں نہ اس لڑکی کے لیے پروٹیسٹ کریں. اوبویسلی وہ لڑکی کسی ایک ان کی بہن بیٹی نہیں تھی، وہ ہم سب کی بہن بیٹی تھی. ہم سب اس کے لیے بولنا چاہتے تھے اور ہم نے یہ کسی بھی ٹیچر یا کسی بھی پرنسپل سے اس چیز کو ڈسکس نہیں کیا. ہم جب گئے، ہم لوگ گھر گئے، ہم جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے ہم نے اپنی یونٹی کریٹ کی اور ہم نے وہاں پر بات کی. ہم نے جب ادھر بات کی تو ہم لوگوں نے بولا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. ایون کہ کالج والے ہم لوگوں کو اگر سسپینڈ کرتے ہیں، ایکسپل کرتے ہیں، اسٹاپ آف کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے اپنی. اس کے بعد جب ہم لوگ کالج میں گئے تھے انٹرنس پہ یہ بہن میرے پاس آئی وہاں سے آ کے مجھے کہتی ہے میں کالج سے نکل کے آ چکی ہوں، وہ ہمیں نہیں آنے دے رہے. ہم جب انٹر ہوئے سر سفیان اکبر وہاں پہ کھڑے تھے اور انہوں نے بچوں کو بلا کے ان سے مختلف ان کے پوچھے کہ آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں. وہاں پر بھی میں ان سے کافی بولی اور وہاں پہ بھی ہم نے ان کے سامنے کافی ریزن رکھے. پھر ان کے بعد ایٹ دا اینڈ انہوں نے ہمارے سامنے یہ ریزن رکھا کہ بچوں اگر آپ لوگ جا رہے ہیں آپ لوگ واپس نہیں آئیں گے کالج میں. آپ ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے پڑھے لکھے معاشرے کے لوگوں کا حال، جہاں پہ ظلم کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر کب تک ہمارے معاشرے میں ہماری بہنوں ہماری ماؤں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا؟ آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ مکمل خاموش ہے، جو ذمہ داروں کا طبقہ ہے وہ بھی اب مکمل خاموش ہے. آخر اس کی کیا وجوہات ہے؟ ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ کا آخر کا لائے عمل کیا ہے؟ آخر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر کا کیا لائے عمل ہے؟ ہمیں سبمسو جسٹس چاہیے اور ہمیں کالج والے ایکسپیل بھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ باہر ہو چکے ہیں، ایکسپیل ہو چکے ہیں. آدھے سے زیادہ بچیوں کو جو اس لیے نکلی ہے، جن نے حق کے لیے آواز اٹھائی ہے، ان کو اسٹرک آف بھی کیا ہے، ان پہ گندے الزام بھی لگائے گئے.